سے اور ہمارے گناہوں کی شامت کہ آج کل ہم جس آفت کا شکار ہیں، انفرادی بھی اجتماعی طور پر، یہ آفت ہم سب کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا اور کرب کا سبب بن رہی ہے۔ بنیادی طور پر ایک بار پہر چلی جو لوگ نماز پڑھ رہی ہیں، بنیادی طور پر اس آفت اور بیماری سے بچاؤ کی جو باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، ان میں بنیادی طور پر ایک بات انتہائی زیادہ صفائی ستھرائی اور پاکیزگی طہارت کو اختیار کرنا ہے، اور یہ باتیں ہمیں آج بتائی جاتی ہیں اس بیماری کے بچاؤ کے لیے، جبکہ یہ باتیں ہمارے دین کی بنیادی ابتدائی اور حقیقی اساسی باتیں ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ صرف اس بیماری سے نہیں بلکہ بہت سی بیماریوں کا علاج، بڑی بڑی سنگین بیماریوں کا علاج اسی پاکیزگی طہارت اور صفائی میں پوشیدہ ہے۔ ابھی ہم نے ابتدا میں سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ سنی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے پسندیدگی ہے جو لوگ بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ طہارت پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں، یعنی اللہ بھی ان کو پسند کرتا ہے جو پاکیزگی طہارت کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جب اہل قباء مدینہ والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ان کی تعریف ارشاد فرمائی، تھوڑے پھر قریب ہو جائیں۔ ان کی جب تعریف ارشاد فرمائی تو ان کی تعریف میں بھی جو بنیادی عنصر تھا وہ ان کی پاکیزگی اور طہارت کا تذکرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اہل قباء اہل مدینہ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ پاکیزہ رہیں، طاہر رہیں، پاک رہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاکیزہ طہارت والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے دین کی ابتدائی بات ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارا دین بنیادی طور پر اسی پاکیزگی اور ستھرائی پر مشتمل ہے۔ آفت جو ہم پر آئی ہے، نہ جانے کس کس کے گناہ اور کیا کیا ہماری انفرادی اجتماعی کرتوتیں ہیں، ہمارے اندر جو مغرب کی اندھی تقلید، اندھی نقل اتارنا اور بے وقوفوں کی طرح ان کی ہر بات پر لبیک آمین کہنا، یہ ہماری بہت سی آفتوں کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو مقامات پر، ذرا توجہ کیجئے گا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو مقامات پر کفار مشرکین جو ہیں ان کے حیات زندگی پر کیسا جامع کمپریہنسو تبصرہ کیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے،
سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوى لهم، فرمایا جو یہ کفر کرنے والے ہیں یہ اس طرح لطف اندوز ہوتے ہیں حلال حرام کی تمییز کیے بغیر، اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور چوپائے کھاتے ہیں، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں، جو لوگ وہاں رہتے ہیں، اور جو باتیں لوگ یہاں ان کی سنتے ہیں، 1400 سال پہلے کا یہ تبصرہ، ریمارکس، کومنٹس اللہ تعالیٰ کے کس طرح حقیقت پر مبنی ہے، کس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں کہ بسا اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہ انسان ہے کہ جانور چوپائے ہیں۔ اور سورہ الفرقان میں دوسری جگہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات زندگی پر تبصرہ فرمایا انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، فرمایا یہ چوپایوں سے، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ یہ چوپائے یا جانور ان جیسے یا ان سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اور اللہ معاف کرے، جو کچھ سننے، دیکھنے، پڑھنے میں آتا ہے کہ بعض اپنی گندی حرکتوں میں اور اپنی گندگی میں وہ درندوں سے بھی زیادہ برے ہیں۔ جو کچھ ان کے ہاں رائج ہے اور جسے سویلائزیشن اور ماڈرنزم اور لبرلزم اور پتہ نہیں کیا کچھ کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس میں وہ درندوں سے بھی زیادہ آگے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، ہمارے معاشرے کے بھی بعض نام نہاد سو کارڈ لوگ انہی چیزوں کو یہاں بھی لانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ چیزیں معاشرے میں پھیلیں اور وہی گندگی، برائی اور غلاظت کا طوفان یہاں بھی آئے جو ان کے ہاں پپا ہے۔ واپس پلٹتے ہیں اپنے دین کی تعلیمات کی طرف۔ امام مسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، جو صفائی ہے، جو پاکیزگی ہے، طہارت ہے، وہ نصف ایمان ہے۔ اب یہ جتنے ماڈرن اور نہ جانے کن ٹائٹلز کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کے کسی منشور میں، ان کے کسی دستور میں، ان کی کسی چارٹرڈ بات میں اس چیز کا اظہار ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں جسے امام مسلم ہی نے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 من الفطرہ، 10 باتیں فطرت میں سے ہیں، 10 باتیں فطرت میں سے ہیں۔ اور ان 10 باتوں میں آپ نے مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پانی سے بدن کو دھونا، نجاست کو صاف کرنا، ناخن انہیں ترشوانا، داڑھی کا رکھنا، مونچھیں ترشوانا، ختنہ کروانا، نکاح، منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ ساری چیزیں فطرت نے ہمیں سمجھائی ہیں۔ اب یہ یورپ، امریکہ، گندے لوگ کتنی مرتبہ نجاست سے ان کی طہارت پانی کے ذریعے نہیں، ٹیشو پیپرز کے ذریعے ہوتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ مسلمان بے وقوف پانی کا ضیاع کرتے ہیں، اتنا پانی استعمال کرتے ہیں۔ فطرت کی یہ بات ہے، نیچر کی، اور جو نیچر کی بات جھٹلائے اس کا انجام پھر یہی ہوتا ہے جو اللہ معاف کرے آج کل دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اتنا زیادہ ہمارے ہاں صفائی ستھرائی کا خیال کہ امام مالک نے اپنی کتاب الموطا میں ایک حدیث پاک نقل کی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا نماز پڑھنے کے لیے، پراگندہ بال، پراگندہ داڑھی، بالوں کو ترتیب سے سلجھایا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بالوں اور اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا، ہاتھ کے اشارے سے، کہ یہ کیا ہے؟ وہ شخص گیا،
بالوں اور داڑھی کے بالوں کو سلجھا کر آیا، سر کے بالوں کو اور داڑھی کے بالوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیفیت زیادہ اچھی ہے یا پرانے والی؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا گندا بال گویا اس طرح ہوتا ہے جس طرح شیطان ہے، جس طرح شیطان ہے، حدیث پاک کے الفاظ۔ تو اتنا زیادہ ہمارا دین پاکیزگی، طہارت، صفائی ستھرائی والا ہے۔ اسی طرح ہمارا دین جو ہے اس نے یومیہ بنیادوں پر، ہفتہ وار بنیادوں پر، ماہانہ بنیادوں پر اور سالانہ بنیادوں پر ہمیں مختلف کام صفائی ستھرائی پاکیزگی طہارت کے بتائے ہیں۔ یومیہ بنیادوں پر کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے صاف پاک پانی سے وضو کیا جائے، وضو سے پہلے اچھی طرح مسواک بہت سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح نماز میں آنے سے پہلے پیاز لہسن جن کی بدبو سے دوسرے لوگ اذیت محسوس کریں اس سے منع کیا گیا ہے۔ یومیہ بنیادوں میں رات کو جب ہم سوئیں تو اٹھ کر ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے۔ کتنے حفظان صحت کے اصولوں کا خیال ہے، اور یہ اس وقت ہے جب یہ کوئی میڈیکل اور کچھ نہیں تھا، اس وقت کی یہ بات ہے۔ ہفتہ وار صفائی ستھرائی، جمعے کے دن غسل کا حکم تاکیدی ہے۔ صاف ستھرا لباس، خوشبو کا استعمال، عطر کا استعمال، باتوں کا سنوارنا، یہ ہفتہ وار بنیادوں پر صفائی کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے۔ ماہانہ جو ہے وہ اس طرح کہ بغلوں کے بال جو ہیں، زیر ناف بال جو ہیں، ان کی صفائی کرنا۔ اسی طرح خواتین حیض نفاس والی، ان کے لیے اپنی بیماری کے ایام سے فارغ ہونے کے بعد غسل کا حکم۔ یہ ساری چیزیں ماہانہ صفائی میں شامل ہے۔ سالانہ عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، اس میں ہمیں غسل کے ساتھ اچھا لباس، عطر، خوشبو اور جائز حدود میں بناؤ سنگار اور صفائی ستھرائی پاکیزگی کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ اتنی باتیں جب ہمارے دین میں موجود ہیں، صفائی کی، پاکیزگی، طہارت کی، پھر دشمن ہمیں تانا دیں، ہمیں مورد الزام ٹھہرائیں کہ یہ مسلمان گندے ہیں، یہ مسلمان صفائی ستھرائی سے دور ہیں، تو ہم خود فیصلہ کریں کہ خرابی ہم میں یا ہمارے دین میں ہے؟ بولیے کس میں ہے؟ ہم میں ہے۔ ہمارا دین تو سورج سے زیادہ اجلا، چاند سے زیادہ چمکدار اور صفائی ستھرائی میں دنیا بھر کے تمام آسمانی غیر آسمانی مذاہب سے بڑھ کر ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو آفت ہم پر آئی ہے اس سے بچاؤ کے لیے، یا اللہ معاف کرے کوئی دوسری آفت ہم پر آتی ہے یا آنے والی ہے اور اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ان سب سے بچاؤ کے لیے اسلام کی یہ جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنائیں، پھر دیکھیں کہ بہت سی بیماریوں سے کس طرح ہمیں چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس آنے والی آفت سے جو آ چکی ہے اس سے بھی محفوظ رکھے، اور جو آنے والی ہے اس سے بھی تمام مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں، ہماری لغزشوں، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور ہمارے گناہ جن جن آفتوں، بیماریوں، پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں رب العالمین اپنے فضل و کرم سے، اپنے عفو و درگزر سے انہیں معاف بھی کرے اور ہمیں آئندہ ان تمام باتوں سے محفوظ بھی فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔